الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ قرآن مقدسہ کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، نائب پروردگار حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کریں اور پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ سنی تبلیغی مشن کے ہفتہ واری اجتماع کے اندر حاضری کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس اجتماع کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے۔ آج یہاں پر مختصر اجتماع کرنا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم سب کو مل کر اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنی ہیں، اور اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ ہم سب مل کر تھوڑی دیر تک ختم قادریہ شریف یا آیت الکریمہ شریف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ پیش کر کے فلسطین مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کریں گے، اور جو ظالم ان پر مسلسل ظلم کر رہا ہے، یعنی اسرائیل کے یہودی، جن کے پیچھے بہت سے لوگ چلنے والے ہیں، اور افسوس اس وقت ہوتا ہے جب چلنے والے کلمہ گو ہوتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے تلوے ان کے قدموں میں ہم رہیں تو ہمیں دولت مل جائے گی، ثروت مل جائے گی، شہرت مل جائے گی، اور دنیا کی سلطنت پہ حکمرانی مل جائے گی، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ یہودی وہ قوم ہے، اگر تم کتنی ہی خدمت ان کی کر لو، کتنی ہی ان کی تعظیم کر لو، کتنی ہی تم ان سے محبت کر لو، یہ تمہارے کبھی اپنے نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے بدترین دشمنوں میں جو لوگ شامل ہیں ان میں ایک نام آتا ہے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا، اور یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، اور اس بات کی تعلیم تو خود ہمارے رب نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس بات کو بتانے والی ذات کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا رب ہے۔ قرآن پاک میں خدا ارشاد فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہودی اور عیسائی تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے مذہب کو قبول نہ کر لو، یعنی مذہب کو جب بندہ ان کی قبول کر لے گا تو یہ ان سے راضی ہوں گے، ورنہ تم حالت ایمان میں ہو اور تم یہ چاہو ان کو اپنے سے قریب کر کے ہمیں عزتیں مل جائے اور دولت مل جائے، دنیا کی حکمرانی مل جائے، تو کبھی ایسا نہیں ہونے والا۔ بس ملے جو چیز میں ملے گی سوائے ذلت اور سوائے کوئی اور چیز نہیں ملے گی۔ انسان کتنا ہی ان کی خدمت کرے صرف ذلت پائے گا، رسوائی پائے گا، اور یہ وہ قوم ہے جس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے باہر نکالا تھا۔ یہ جانتے ہیں حضور آخری نبی ہیں، یہ پہچانتے ہیں حضور آخری نبی ہیں، کیونکہ
اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد سے پہلے ان کی پوری تاریخ موجود ہے. یہ یہودی وہ قوم ہے، عیسائی وہ قوم ہے، جتنے انبیاء اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہر نبی انہی کی قوم میں آیا. ہر نبی کی آمد بنی اسرائیل میں ہوئی، لیکن ایک ایسا نبی جو نبیوں کا امام ہے، ایک ایسا نبی جو ساری کائنات کا مالک و مختار ہے، ایک ایسا نبی جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے. جب ان کی آمد کا وقت ہوا، سرکار کی جلوہ گری کا وقت ہوا، وہ نبی ان کی قوم میں نہ آیا بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے قریش میں تشریف لائے. حضور کی جلوہ گری ہوئی، سرکار کی آمد ہوئی. بس اس بات کو لے کر ہر نبی تو ہماری قوم میں آیا ہے، ہر نبی کی جلوہ گری تو ہماری قوم میں ہوئی ہے، لیکن آخری نبی جن کی بشارتیں، جن کی خبریں تمام انبیاء دیتے آئے، جن کے بارے میں تمام نبیوں نے بشارتیں عطا فرمائی، وہ نبی تو ہماری قوم میں نہ آیا. بس اسی بات کو لے کر یہ بغض و حسد میں پڑ گئے، یہ انکار کر بیٹھے ہم اس نبی کو نہیں مانتے. حالانکہ حضور کو آخری نبی ماننا یہ ضروریات دین بھی ہے اور اسلام کی تعلیم، اور یہ ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے کہ جو حضور کو آخری نبی نہ مانے وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. سرکار کو آخری نبی ماننا یہ ایمان کے لیے بڑا ہی ضروری ہے. اگر جو نہ مانے وہ دائرے اسلام سے خارج ہے. انہوں نے اس لیے انکار کر دیا، ورنہ ان کی تمنا تھی. اگر آپ احادیث اٹھا کر دیکھیں، یہی قوم سرکار کی جلوہ گری سے پہلے یہ اپنے دشمنوں کے مقابل میں جب ہوتے تھے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ تو اپنے آخری نبی کے صدقے میں ہمیں اس دشمن پہ کامیابی عطا فرما. یہاں دعا کرتے تھے، وہاں اللہ ان کی دعا قبول فرماتا تھا اور انہیں کامیابی عطا فرماتا. لیکن جب حضور کی جلوہ گری بنی اسرائیل بنا ہوئی، جناب ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. تمام انبیاء جتنے بھی اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے سب کے سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب اسماعیل کی پوری اولاد میں صرف ایک نبی کی آمد ہوئی. وہ نبی کوئی اور نہیں بلکہ تمام نبیوں کا امام ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں فقط ایک نبی تشریف لائے، وہ نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس بات کو لے کے وہ دشمنی پہ آمادہ ہوئے. یاد رکھیں یہ اسرائیل کے یہودی آج دنیا کے بے شمار ممالک جو اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں، وہ کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کا مقابل ہم بن جائیں، اگر ہم ان کی مخالفت کرنے لگے تو ہماری حکومت کے دو چار ہو جائیں گے، پیسے کہاں سے آئیں گے، دولت کہاں سے آئیں گے. ارے خدا کی بارگاہ میں اگر تم سچائی کے ساتھ اور صدق و ایمان کے ساتھ تم خدا کی بارگاہ میں جھکو، تمہیں خدا بلندی عطا فرمائے گا. تم نے یہ سمجھ لیا کہ حکومتیں وہاں سے ملتی ہے، تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انسان پاور فل اور انسان کی حکومت مضبوط اس وقت ہوتی ہے جب وہاں کا ہاتھ تمہیں ملے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اسلام کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، صبح قیامت تک بلند رہے گا. اور اسلام کو جو لوگ جھکانے پہ آئے یہ اسرائیل تھوڑی نہ ہے. اس سے پہلے بڑے بڑے لوگ فرعون کی شکل میں، قارون کی شکل میں، اس کے علاوہ نمرود کی شکل میں، اور یہ تو ایک تھوڑا سا حصہ ہے اسرائیلیوں کا، اور یہ اسرائیلیوں کا حصہ ان کا نہیں ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، بھیک مانگتے تھے، دنیا میں کوئی پوچھنے والا انہیں نہیں تھا. دنیا میں جہاں جاتے تھے ٹھوکریں مارتے تھے، جہاں پر جاتے تھے مار کھاتے تھے. انہیں لباس پہنانے والا، دو وقت کی روٹی دینے والا کوئی نہیں تھا. یہ فلسطین کے مسلمان بھائی تھے، یہ فلسطین کے درد رکھنے والے مسلمان تھے جنہوں نے انہیں رہنے کا مکان بھی دیا ہے، دو روٹی بھی دیا ہے، اور اس کے بعد انہیں چھت بھی دیا ہے.
یہ اور بات ہے کہ ان کی فطرت میں غداری ہے، یہ اور بات ہے ان کی نسل میں غداری ہے، تو تب جا کے ان کے فطرت میں غداری ہے۔ اور ایسی غداری جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، آج پورے حالات فلسطین کا ایسا بدلا ہوا ہے کہ بس ہماری مدد اور ہمارے لیے سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ہم ان کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھیں یہ بیت المقدس صرف وہاں کی جو مسلمان بسنے والے ہیں صرف انہی کا اس سے تعلق نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جتنا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں ہر ایک کا تعلق اس بیت المقدس سے ہے۔ کیوں؟ وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ ہجرت فرما کے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آپ تشریف لے گئے تو آپ مسلمان 16 سے 17 مہینے تک، حدیث پاک اٹھا کر دیکھیں، 16 سے 17 مہینے تک وہاں پر لوگ رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ وہ ہمارا قبلہ اول ہے، بیت اللہ خانہ کعبہ یہ بعد میں قبلہ ہوا نا۔ 16 سے 17 مہینے تک مسلمان بیت المقدس کی جانب اپنا رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد سرکار کی تمنا تھی کہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو جائے، تو خدا نے وہ چاہت قبول فرمائی اور کعبے کو قبلہ بنا دیا، کعبے کو قبلہ بنا دیا۔ ورنہ یاد رکھیں اللہ کے رسول اور یہ کتنا ہی وہاں پر حملے کریں، بارود بچھائیں یا کچھ بھی کر لے، لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ تم دنیا کو اپنے ساتھ لے لو، تم بظاہر مسلمانوں کو شہید کر سکتے ہو، بظاہر وہاں کے لوگوں کو شہید کر سکتے ہو، لیکن ان کے اندر جو ایمان کی شمع روشن ہے وہ ایمان تو کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک جماعت بیت المقدس کے دروازے پر ہمیشہ کھڑی رہے گی جو بیت المقدس کی حفاظت کرے گی، جو بیت المقدس کی حفاظت کرے گی۔ کچھ لوگ آئیں گے جو انہیں ذلیل کرنا چاہیں گے، انہیں رسوا کرنا چاہیں گے، لیکن وہ لوگ نہ انہیں ذلیل کر پائیں گے نہ رسوا کر پائیں گے۔ یہ بشارت ہمارے آقا نے عطا فرماتی ہے، تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، دعائیں کریں۔ دعا تو وہ ہتھیار ہے ہمارا کہ بڑی بڑی قومیں تباہ و برباد کر دی گئی جب اللہ کی بارگاہ میں مسلمانوں نے دعائیں اٹھائی ہیں۔ یہ آج حالات ایسے ہیں، کیوں؟ ہمارا ایمان کمزور، ہمارے اعمال کمزور، ہمارے معاملات کمزور۔ ورنہ تو اللہ نے مسلمانوں کو وہ قوت و طاقت عطا فرمائی تھی کہ جہاں پہ مسلمان قدم رکھتے تھے پوری زمین اللہ انہیں عطا فرماتا تھا، پوری زمین عطا فرماتا تھا۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، بڑی بڑی جنگیں ہوئی، بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم الرضوان فوج لے کے جہاں جاتے تھے، جس ملک میں قدم رکھتے تھے وہ ملک اللہ عطا فرماتا تھا۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا۔ آج ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ بے نمازیوں کی تعداد تو ہمارے اندر ہی ہے، دھوکہ دڑی ہمارے اندر ہے، چغل خوری ہمارے اندر ہے، غیبت کرنا ہمارے اندر ہے، ساری بے حیائیاں ہمارے اندر ہے۔ یاد رکھیں وہ قوم، خدا ہر قوم کو نعمتیں عطا فرماتا ہے، عروج عطا فرماتا ہے، بلندی عطا فرماتا ہے، لیکن جب وہ قوم خدا کی نافرمانی کرتی ہے، اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیتی ہے، تو وہ قوم کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ بڑی بڑی قوموں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، قوم سبا، اللہ نے ایسی قوم، وہ قوم سبا جس کو اللہ نے کیا نعمتیں عطا فرمائی، ساری نعمتیں۔ وہاں پہ نہ ٹھنڈی ہوتی تھی، وہاں پہ نہ بہت گرمی ہوتی تھی، بلکہ موسم بڑا بہتر ہوا کرتا تھا۔ وہاں پر ایک مرتبہ اگر کوئی باہری شخص آ جاتا وہاں پر رہنے کی تمنا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اس قوم کو خدا نے ایسی نعمتیں عطا فرمائی کہ دنیا میں ایسی نعمتیں کہیں اور نہیں ملا کرتی تھی، ایسے پھل عطا کیے۔ اگر خالی ٹوکری لے کر کوئی اگر باغات سے گزرتا تھا تو اس کے ٹوکری میں کئی طرح کی خدا وہ پھل عطا فرماتا تھا۔ وہ قوم جس کے پاس ساری نعمتیں تھی، وہ قوم جس کے پاس ساری عزت تھی، خدا نے 13 انبیاء وہاں پر بھیجے، لیکن وہ قوم نے ہٹ دھرمی کی، اس قوم نے جھٹلایا، اس قوم نے نافرمانی کی، اس قوم نے اپنے نبیوں کی تعلیمات کو چھوڑا۔ اللہ نے تباہ و برباد فرما دیا، پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ آج اس کا نام و نشان باقی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، ہر قوم کو خدا
بلندی عطا فرماتا ہے، عروج عطا فرماتا ہے۔ لیکن جب قوم نافرمانی میں مشغول ہو جائے، اپنے ہاتھوں سے گناہوں کا دروازے کھولے، اپنے قدموں کو گناہوں کی طرف بڑھائے، اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ یہ پوری تاریخ اسلام کے اندر موجود ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے قوم سمود ہو، چاہے قوم عاد ہو، یا قوم لوط ہو، ہر قوم تباہ اس وقت کی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ بندہ نماز پڑھتا رہا، بندہ زکات دیتا رہا، بندہ فرما بردار رہا، اس قوم کو تباہ کیا گیا، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ ہوا کب ہے؟ جب قوم نے نافرمانی کی ہے، جب قوم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑا ہے، جب قوم نے اپنے نبی کے، اپنے خدا کے فرامین کی مخالفت کی ہے، تب جا کر خدا نے اس قوم کو تباہ کیا ہے۔ آج بھی بے شمار قومیں تباہ کی جا سکتی ہیں، لیکن بس بات یہ ہے ہمارے نبی ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں، ہمارے آقا ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں۔ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں، ابھی آگ لگ جائے سارے جہاں میں، یا رسول اللہ آپ کی جلوہ گری ہر جگہ ہے، اس لیے اس قوم پہ عذاب نہیں آتا، اس قوم پہ زلزلے، اس قوم کو تباہ نہیں کیا جاتا، اس قوم کو برباد نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ سرکار کی رحمت ہمارے درمیان جلوہ گر ہے۔ میرے عزیزوں، جب تک ہمارا رشتہ خدا سے مضبوط تھا، جب تک ہمارا رشتہ اپنے نبی سے مضبوط تھا، جہاں پہ قدم رکھتے تھے خدا پوری زمین عطا کرتا تھا، لیکن جب ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، اذان ہونے کے بعد اگر بندہ نماز نہ پڑھے، اذان ہونے کے بعد بندہ عیاشیاں کرے، اذان ہونے کے بعد بندہ گپ شپ میں مشغول رہے، آپ بتائیں وہ قوم کیا کبھی آباد کی جائے گی؟ اس قوم کو کبھی کامیابی دی جائے گی؟ میرے عزیزوں، ہر قوم اپنے آپ میں بڑی عزتیں پاتی ہیں، لیکن اس قوم کو چاہیے اپنے رب کی نافرمانی کبھی نہ کرے، اپنے رب کی فرما برداری کرے، اپنے نبی کی تعلیمات کو ہمیشہ آگے بڑھائے، خود بھی عمل کرے، وہ ہمیشہ عزت میں رہے گی۔ آج حالات پوری دنیا کے اندر یہی ہے، مکہ مکرمہ والے وہ خانے کعبہ جہاں پر موجود ہے، وہاں پر وہ درخت پھلوں کے وہاں نہیں اگتے، لیکن ہر نعمت خدا نے وہاں کے لوگوں کو عطا کیا تھا۔ وہاں کے کفاروں نے جب اللہ کے رسول نے اعلان نبوت فرمایا اور ایک خدا کے ہونے کی دعوت دی، سب نے انکار کیا۔ جنگ بدر میں آپ دیکھ لیں، 313 مسلمان ہیں، یہاں پر 1000 ہے، لیکن اللہ نے ایسی ذلت انہیں کی ہے کہ آج پوری دنیا قیامت تک انہیں یاد کرے گی کہ انہوں نے بڑی بڑی چیزیں ان کے پاس تھی، ہتھیار بھی ان کے پاس، فوج کے لیے ہر سامان ان کے پاس، لیکن آپ ذرا دیکھیں جنگ بدر میں خدا نے ایسی کامیابی مسلمانوں کو عطا فرمائی کہ ان کے بڑے بڑے کفار جو کفار جو سردار تھے انہیں مار دیا گیا، انہیں قید کر لیا گیا۔ اس لیے اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں عزت عطا کرے، آج وقت ہے اپنی آنکھیں کھول لیں، آج وقت ہے خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لے، ورنہ اگر یہ آنکھیں بند ہو گئی، بغیر توبہ کے ہم چلے گئے تو خدا کی بارگاہ میں ہم کیا منہ لے کر جائیں گے؟ رسول کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ آج بندہ یہ سمجھتا ہے نماز تو پڑھنا ہے نا، جوانی میں عیش کر لیا جائے، جوانی میں موج کر لیا جائے، جوانی میں گھوم لیا جائے، بڑھاپا تو نماز کے لیے ہے، بڑھاپا تو درود کے لیے ہے، بڑھاپا تو مسجد کے لیے ہے۔ آج بڑے بڑے نوجوان آج جو اپنی جوانی پر اتراتے تھے، جو اپنی جوانی کے بارے میں غور و فکر کیا کرتے تھے، ہمیں کل یہ کرنا ہے، کل وہ کرنا ہے، کل یہ بنانا ہے، کل یہ خریدنا ہے، آج وہ شہر خاموشہ میں موجود ہے، آج وہ قبرستان میں موجود ہے، ساری امیدیں ختم ہو گئی۔ لیکن بندہ خدا کے بارگاہ میں توبہ کیے بغیر اگر اس دنیا سے چلا گیا، یاد رکھیں ہماری آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اپنے اعمال کو مضبوط کرو، اپنے عقیدے کو مضبوط کرو۔ آج افسوس ہوتا ہے نوجوانوں پر کہ بچپن سے عقیدہ کچھ اور تھا، آج گمراہیت کا معاملہ ایسا ہے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ نوجوانوں نے اپنے عقیدے کو بدلنا شروع کیا ہے، گاؤں گاؤں میں گمراہیت پھیل رہی ہے اور ہم سو رہے ہیں۔ اہل حدیث وہابیت اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی ہے اور ہم آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم کب کام کریں گے؟ ہم کب اپنے ایمان و عقیدے کو مضبوط کریں گے؟ ہم اپنے دین اور مذہب کے لیے کب وقت نکالیں گے؟ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے،
اور ہم بس مستحبات میں ایسے مصروف ہیں ایسا لگتا ہے سارا ایمان اسی میں ہے، سب کچھ اسی میں ہے۔ بس بات آئی امام حسین کے لنگر کی، پوری رات جاگ کر پورا محلہ کھچڑا بنا رہا ہے۔ غوث پاک کے لنگر کی بات آئے، پوری رات جاگ کر پورے نوجوان کھچڑا بنا رہے ہیں، امام حسین کی سرکار غوث پاک کی نیاز کر رہے ہیں۔ لیکن اعمال کیسے ہیں؟ فجر کی نماز ہوتی ہے سب غائب ہیں، ظہر کی نماز ہوتی ہے سب آ گئے، لنگر تقسیم کیا، شربت پلایا، نماز ایک نے نہ پڑھا الا ماشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، یہ ہمارا طرز عمل اگر جب تک رہے گا ہمیں کبھی عزتیں نہیں ملیں گی۔ ہم سب کو چاہیے ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں، خاص طور پہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں اور ہم سب نمازوں کی پابندی کریں، تب آپ دیکھیں اللہ کتنی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ جو